أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 دو آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں دو قسم کے میثاقوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک میثاق تو بنی اسرائیل کا جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرا جو میثاق ہے وہ نبیوں کے میثاق کا ذکر ہے۔ نبیوں کے میثاق سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نبیوں کا میثاق جو ہے، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں
کسی قوم کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، گمراہی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک مرسل ان میں بھیج دیتا ہے، نبی بھیج دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرماتا ہے، الہام کرتا ہے اس کو۔ اس وحی میں، اس الہام میں، اس قوم کی جو غلطیاں اور گمراہیاں ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مرسل کو ہدایات دیتا ہے کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، ان کو بتا دے کہ ان کو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مرسل پر، اپنے نبی پر آئندہ، اس کے بعد آئندہ زمانے میں نازل ہونے والا جو وجود ہوتا ہے اس کی بھی اسے خبر دے دیتا ہے، اور وہ نبی جو ہوتا ہے آئندہ، یعنی اس کے بعد جو مبعوث ہونے والا یا نزول فرمانے والا جو مرسل ہوتا ہے اس کی بھی خبر کھول کے ان کو بتا دیتا ہے اپنی قوم کو، اور پھر نصیحت بھی کر جاتا ہے کہ دیکھیں میرے بعد جب وہ مرسل آئے دنیا میں، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرما دے، وہ نازل ہو جائے، اور پھر ساتھ ہی اس کی کوئی نشانیاں بھی بتا دی جاتی ہیں مرسلوں کو کہ ایسی اس کی نشانیاں ہوں گی اس نبی کی جو بعد میں نزول فرمائے گا، تو پھر وہ مرسل جو ہوتا ہے جو قوم کو اس قسم کا خبر دیتا ہے آئندہ زمانے میں نازل ہونے والے نبی کی، تو پھر وہ اس کو نشانیاں بھی بتا دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے وحی میں، الہامی کلام میں اس کی نشانیاں، جو علامات ہیں، وہ ان کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی جماعت کو یہ نصیحت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد جب وہ موعود جو مرسل ہے، جسے مجھے اللہ نے خبر دی تھی، جس کی جب وہ نازل ہوگا، اور جب وہ ان نشانیوں کے ساتھ جب نازل ہوگا اور تم ان نشانیوں کو اس میں پالو گے، تو پھر اس کا انکار نہ کرنا، بلکہ اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 82 اور 88 کی تلاوت بھی کی ہے اور ان کا ترجمہ ہی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، یعنی جب کوئی ایسا رسول پھر تم میں آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو پھر کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر جب قوم میں یہ میثاق النبیین کے مطابق مبعوث ہونے والے یا آنے والے جو وجود ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں، مامورین جو ہوتے ہیں، جب ان کا انکار کرتی ہیں یا انکار کر بیٹھتی ہیں اور سابقہ نبی کی اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر بیٹھتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک ہم الفاسقون، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، یعنی اس جو میثاق ہے، اس عہد ہے، یہ پیٹنٹ عہد ہوتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نبی کے ذریعے اس کی امت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے جو پھر اس عہد سے پھرے گا تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں پھر اس قسم کے میثاقوں یا عہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے، یہ لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آیات تھیں سورۃ آل عمران کی، میں نے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر دی ہے آپ لوگوں کے آگے۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبات جمعہ میں نے 3 مامور من اللہ جو ہوتے ہیں ان کی جو قرآن کریم میں معیار بیان فرمائے گئے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں خاک صاحب نے گزشتہ 3 خطبات میں ان 3 قسم کے معیاروں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا ہے کہ مامور من اللہ یا مرسل سے پہلے اس کی قوم جو ہوتی ہے وہ ضلالت و گمراہی میں پڑی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بالکل قوم ٹھیک ہو، سارے کام نیکی کے ہو رہے ہوں، نمازیں روزے سب چل رہا ہو، کوئی غلط عقیدہ بھی نہ قوم میں ہو، تو جناب مامور من اللہ کو اللہ تعالیٰ بھیج دے، مرسل کو بھیج دے قوم میں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مامور ہو کر دنیا میں کھڑا ہوتا ہے یا اللہ اسے بھیجتا ہے تو یقیناً اس کی قوم گمراہی اور ضلالت میں پڑ چکی ہوتی ہے، جبکہ وہ جو قوم ہوتی ہے جب مامور آتا ہے ان میں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم تو یہ گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ نہیں مانتی اس کو کہ ہم گمراہ ہیں، وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ کر بیٹھی ہوتی ہے۔
لیکن معمور جو من اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ ساری گمراہیاں ہیں جن میں تم پڑ چکے ہو۔ دوسرا جو ہے نشانی جو ہے یا معیار کہہ لیں کہ معمور من اللہ یا مرسل جب مبعوث ہوتا ہے سامعین کرام، تو اس کی قوم اس سے ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور مذاق کرتی ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا معمور دنیا میں کھڑا ہو اور لوگ یا اس کی قوم یا اس کی جماعت اس کو خوشی سے قبول کر لے یا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے پھرے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ معمور ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو قوم میں لوگ اس ماحول کے معاشرے کے جن میں وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ہنسی اور ٹھٹھا اسے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں یا میں مرسل ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے وہ اسے تمسکر ٹھٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معیار بتایا ہے اپنے مرسلوں کا۔ تیسرا یہ کہ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مرسل آتا ہے تو اس کی قوم میں سے بڑے قلیل تعداد میں لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اکثریت کا پوری قوم کا ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک نبی کا ذکر ملتا ہے کہ جس کی پوری قوم نے اس پر ایمان لایا تھا، وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معمور بنا کر کھڑا کیا اس کی قوم میں، ساری قوم نے پہلے تو انکار کر دیا اس کا، ساری قوم نے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم نے تو ایک بھی بندے نے مجھے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان کو پکڑوں گا، کہ ان کو ابتلا میں ڈالوں گا، سزا دوں گا۔ تو جب یہ خبر حضرت یونس علیہ السلام کو ملی تو وہ یہ خبر اپنی قوم کو بتا کے دور نکل گئے کہ میں اس عذاب سے دور چلا جاتا ہوں، اس قوم ہے انہوں نے میری باتیں نہیں مانی، میری بعثت کو قبول نہیں کیا، ظاہر ہے کہ اللہ کی پکڑ آئی، اب یہ تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن بعد میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یونس صاحب جب چلے جاتے ہیں تو پتہ انہیں ملتا ہے کہ قوم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ اس پر عذاب آیا۔ بال وہ فکر مند ہوگا بھی یہ کیا بات ہوئی، ہوا یہ کہ اس کی قوم جو تھی بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ یونس صاحب ہم سچے ہیں اور ہم نے اس کو رد کر کے اس کو نہ مان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مفسر لکھتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ ہر گھر میں بیوی اور مرد الگ ہو گیا، بچے اپنی ماؤں سے جدا کر دیے گئے، جانوروں تک کو بھی بچوں کو اور ان کے ماؤں سے الگ کر کے دعائیں کرنی شروع کر دی، گریہ زاری شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے تیرے مرسل کو قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کو معاف کر دیا۔ بعد میں پھر حضرت یونس علیہ السلام پر بھی یہ چیز ایک گلہ سا پیدا ہو گیا ان کے دل میں، شکوہ سا اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بھی، مجھے تو یہ خبر دی گئی تھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، ختم کر دے گا، یہ تو ٹھیک ٹھاک وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس شکوے کی وجہ سے ابتلا میں ڈال دیا، وہ پھر وہ سمندر میں پھر پھینکے گئے، پھر مچھلی کے منہ میں چلے گئے، مچھلی نے باہر پھینک دیا، قرآن کریم میں سارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو صحت دی، تندرستی دی، پھر قوم میں واپس آئے تو پوری قوم نے غالباً سود ذکر ہے یونس میں ذکر ہے، بس 2-2.5 لاکھ میرا خیال ہے، صحیح معین تو وہاں پہ لکھا ہوا قرآن کریم میں، ساری جو لوگ تھے اس کی قوم کو انہوں نے سب نے قبول کر لیا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ ہے معیار سچے مرسل کا کہ اس کی قوم میں سے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اکثریت نہیں کرتی، اکا دکا اس کو کرتے ہیں۔ تو آج خاکسار جو ہے معمورین کی پہچان کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان فرمودہ چوتھے جو معیار ہے اس کا میں ذکر کروں گا، اجمالاً اس پر میں روشنی ڈالوں گا، وہ ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سچے معمور من اللہ یا مرسل کی پہچان کا چوتھا معیار یہ ہے کہ سچا معمور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے معمورین کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان پر نازل ہونے والے الہامی کلام یا وحی کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ اس کی نشانی ہوتی ہے صادق کی، سچے مرسل کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب عاصم کی وہاں پر نزول ہو گیا تھا، اور وہاں پہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہ قرآن کریم میں اسی حوالے سے باتیں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بنی اسرائیل کو کہ دیکھو جو پیش گوئی تھی تمہارے پاس، اس کے مطابق میں نے اپنا مرسل نازل فرما دیا ہے، اور اس کے متعلق جو پیش گوئی ہے تمہارے پاس ہے۔ توریت میں یہ پیش گوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ نازل کیا تھا، یعنی قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت۔ اور یہ جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت تھا، اس میں اس نبی کی خبریں موجود ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے کہ سچا مامور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے مامورین کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ ان پر نازل ہونے والے گزشتہ الہامی کلام یا وحی کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے۔ میں یہاں پر سچے مامور من اللہ کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یا یہ جو میں نے چوتھا معیار جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یسیع نبی کی ایک پیشگوئی کو اپنے وجود میں پورا کرنے اور اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، جیسا کہ یسیع نبی کتاب یسیع باب نمبر 7 آیات 15-16 میں اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے درمیان رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ یہاں پر صاف یسیع نبی کی جو یہ پیشگوئی ہے، اس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی کماری کے بطن سے پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور اس کی نشانی آگے بتا دی۔ تو یہ اسی کے مطابق جو یہ پیشگوئی تھی یسیع نبی علیہ السلام کی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نہ صرف توریت کی تعلیم کی تصدیق کی اپنے زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کی بعض پیشگوئیوں کی بھی تصدیق کی تھی جو توریت میں اللہ نے نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور یسیع نبی کی یہ ابھی پیشگوئی میں نے پڑھی ہے، یہ بھی لفظ با لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مبارک وجود میں لفظ پوری کر دی تھی۔ اور یہ بھی یعنی وہ عملاً اس پیشگوئی کا مصداق تھے، اس کو پوری کرنے والے تھے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ نہ صرف یسیع نبی کی اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے تھے، بلکہ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس میں بعض پیشگوئیاں ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ توریت کا الہامی کلام جو تھا، جو وحی تھی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئیاں ہیں بہت ساری توریت میں، ان میں سے ایک پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ توریت میں اللہ تعالیٰ سامعین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ سنیے۔ استثناء باب 18 آیات 15-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اسی طرح کتاب استثناء میں ہی ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے، باب 18 آیات 15-16 18-19، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا
نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ سامعین کرام، یہ جو پیشگوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بھی موسیٰ کی طرح ایک نبی آئندہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا۔ اس مسیح بنی اسحاق میں ڈھونڈتے رہے کہ ان میں مطلب کہ دو بھائی تھے نا، حضرت ابراہیم السلام کے دو بیٹے تھے، دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ چھوٹا بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ یہ جو یہودیاں سارے، یہ بنی اسرائیل سارے حضرت اسحاق السلام کی نسل سے ہیں۔ تو موسیٰ السلام پر نازل ہونے والی اس پیشگوئی کا جو مصداق تھا وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس مسیح مصطفیٰ اس مسیح موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جو تھے اپنی بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، اور بنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نا۔ حالانکہ یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پوری ہوئی، آج سے 1500 سال پہلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے، ایک ایسا مرسل بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح پہلے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب علم ہو گیا ہمیں کہ جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آئندہ نازل ہونے والے، مبعوث ہونے والے نبی کی خبر دی تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ وہ تیری طرح ہوگا، تیری مانند ہوگا، یعنی وہ مسیح موسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ وجود جو تھا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن یہودی جو ہیں اسے بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، آج تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن یہ وجود جو مسیح موسیٰ علیہ السلام آج سے 1500 سال پہلے مکہ میں بنی اسماعیل میں سے ظاہر ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھا، یہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے توریت کی تعلیم کی تصدیق بھی کی، اور جو پیشگوئیاں تھیں توریت میں، جن میں یہ پیشگوئی بھی تھی مسیح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان سب پیشگوئیوں کی تصدیق کی اور تعلیم کی تصدیق بھی کی۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آگے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو تھا نا، انہوں نے توریت کی اس پیشگوئی کی تصدیق فرمائی، دوسرا یہ کہ خود آپ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر آئندہ آسم کے متعلق الہامی پیشگوئی نازل فرما دی، جن کا انہوں نے اپنے الہامی کلام میں اپنے حواریوں کو بتایا تھا، جیسا کہ نیا عہد نامہ یوحنا باب 14 آیات 25-26 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے یوحنا باب 14 آیت 30۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی یہ پیشگوئی مذکور ہے۔ سامعین کرام، آسم کے متعلق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ جو پیشگوئی کی تھی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر اس طرح آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیت نمبر 7 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالہ سے فرماتا ہے،
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں جو توریت میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے۔ دیکھیں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو عاصم کے متعلق اس کی جو قوم تھی، منکرین تھے، انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ عاصم ایک جادوگر ہے۔ دیکھیں یہی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سامنے یہ باتیں اپنے قوم کو، اپنے حواریوں کو بتا دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا نا تو اس کی قوم جو ہے اس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس کی قوم اس کو ساحر، کھلا کھلا جادوگر کہے گی۔ اور ان باتوں کو جو آگے ان کے وہ جو نازل ہونے والا رسول ہے، مبعوث ہونے والا ہے، جو بتائے گا، تو اس کی سب باتوں کو جو اللہ سے وہ خبر پا کے بتائے گا، اس کی قوم کہے گی یہ تو جادو ہے، یہ سارا سحر ہے۔ تو ایسے ہی عاصم کے زمانے میں ہوا۔ قرآن کریم کی جو وحی تھی، مخالفین اس کو سحر، جادو کہا کرتے تھے، اور عاصم کے متعلق بھی یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ عاصم ایک جادوگر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا مکمل طور پر انکار کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عاصم کی اپنے زمانے میں خبر دی تھی، بشارت دی تھی اپنے حواریوں کو، اپنی قوم کو، اور یہ وہی پیش ہوئی ہے جس کا پہلے حضرت موسیٰ السلام پر نازل ہونے والے الہامی کلام یعنی توریت میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہوا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف دو نام ہیں۔ سب سے پہلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جلالی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ 1500 سال پہلے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاصم کا ظہور ہوا۔ جلالی رنگ میں عاصم نے مطلب کہ اپنے پیغام کو پھیلایا، اور آئندہ زمانے میں عاصم کا نزول جو ہے دوبارہ ہونا ہے امت محمدیہ میں، اور اس میں احمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے۔ احمد جو نام ہے عاصم کا، یہ جمالی رنگ ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے 1 صدی قبل دیکھا ہے قبل کہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام حسین قادیان میں ان کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے عاصم کا جو سارا پیغام ہے، اسلام ہے، وہ بڑے جمالی رنگ میں دنیا کے آگے کھول کھول کے بتایا۔ یعنی اس میں احمد جو تھا عاصم کا، اس کے رنگ میں ان کا جلوہ ہوا تھا۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سمیت مبعوث ہونے والے سب نبیوں کی تصدیق کی تھی۔ وہ کیسے کی تھی؟ قرآن کریم آپ پڑھیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تقریباً مطلب کہ کافی نبیوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سارا دراصل یہ وہی تھی۔ اس میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مبعوث ہونے والے نبی تھے، ان کی تصدیق کی گئی ہے، اللہ نے اس کلام میں تصدیق کی ہے جو کہ آسم پر نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آسم نے نہ صرف اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی سامنے کرام، بلکہ اپنے بعد دو بروزوں کا، اپنے بعد دو کامل جو ذیل ہیں ہونے تھے ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ وہی ہوا نا کہ ایک تو جیسا کہ سچا مامور جو ہوتا ہے، گزشتہ جو وحیاں ہوتی ہیں، الہامی کلام ہوتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے جن پر وہ نازل ہوئی تھیں۔ علاوہ اس کے آئندہ زمانے کے لیے بھی وہ، اگر اللہ اس کو خبر دیتا ہے آئندہ زمانے میں نازل ہونے والے کسی نبی یا مرسل کی، تو اس کی بھی وہ تصدیق فرماتا ہے۔ آسم نے بھی ایسے ہی ہوا کہ قرآن کریم میں گزشتہ نبیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسم کے منہ سے یا اس وحی کے ذریعے پہلے گزشتہ نازل ہونے والے نبیوں کی تصدیق کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نازل ہونے والے دو بروزوں کا، یعنی آپ کے جو دو بروز ہونے والے تھے ان کی بھی تصدیق فرما دی۔ جیسا کہ سورۃ الجمعہ جو ہے اس کی آیات 3، 4، 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کی بعثت، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس کی بعثت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسم پر یہ جو کلام نازل فرمایا، اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد آپ کے بروز جو تھا کامل، ہم اس کو مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السام تھے، جو 1 صدی قبل آسم کے 1400 سال بعد ہندوستان میں قادیان قصبہ میں گمنام بستی تھی، وہاں پہ اللہ نے ان کو یعنی مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا جو نزول تھا دراصل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نزول تھا، دوسرا یعنی آسم کا نزول ثانی ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام السلام آسم کے کم ایک بروز تھے، اس کا تو سورۃ جمعہ میں ذکر ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ 2 بروزوں کا ذکر ہے، آسم نے ان کا نام لیا، ایک کو امام مہدی علیہ السلام قرار دیا، اور ایک کے متعلق فرمایا کہ وہ مریم کا بیٹا یعنی مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ جیسا کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتی ہیں، یہ جو حدیث ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تهلك امة انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے، 187/2، جامعہ صغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین کے کسی پہلے ایڈیشن میں۔ یہ جماعت احمدیہ جو محمود ہے، انہوں نے ان کو اپنی شائع کیا ہوا تھا اپنی کتاب میں، لیکن اب انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا نام لے کر بتا دیا، پیشگوئی فرما دی کہ یہ نازل ہوں گے، یہ میرے بعد مبعوث ہوں گے۔ یعنی ایک امام مہدی، وہ درمیان میں ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے بعد امام مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ دونوں وجود جو ہیں، دونوں آسم کے کامل بروز ہیں، اور آسم کے بعد آپ کی امت میں دونوں یہ وجود جو ہیں اپنے اپنے وقت پر صدیوں کے سر پر نازل فرمانے ہونے والے تھے، نزول فرمانے والے تھے یا مبعوث ہونے والے تھے۔ 14ویں صدی کے سر پر حضرت سیدنا امام مہدی مرزا غلام احمد علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے بطور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، اور اس طرح 15ویں صدی ہجری کے سر پر آسم کا جو دوسرا بروز تھا، جس کا آسم نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم نہیں ہے آسم کی بشارتوں میں، جس کے گھر میں بغیر والد کے، بغیر باپ کے ایک بیٹا اللہ نے پیدا کیا تھا۔ بشارت پہلے دی تھی کنواری مریم کو، وہ مریم یہاں مراد نہیں ہے آسم کی ان بشارتوں میں، یہ محمدی مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے فضل اور رحم سے پہلے مقام مریم کا مقام بخشنا تھا، یعنی رتبہ بخشنا تھا، پھر اس پر اپنا الہامی کلام نازل کر کے یا اس کی دعائیں سن کر ان کی تضرعات کے نتیجے میں اس کو پھر آئندہ ایک نشان رحمت کی خبر دینی تھی، جس کا نام نامی ذکی غلام اللہ نے اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہے۔ اور اپنے الہامی کلام میں اس مریم، محمدی مریم پر جو نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں اللہ نے اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، 2 وجودوں کا آسم نے اپنے بعد ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ دونوں وجود جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہیں، بروز ہیں۔ تو ابھی بات وہ مکمل ہوگی کہ آسم نے اپنی زندگی میں نہ صرف گزشتہ نبیوں کی تصدیق کی، تصدیق کس طرح کی کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں گزشتہ نبیوں کی سچائی کی، ان کے سچے ہونے کی تصدیق موجود ہے کہ وہ سارے سچے تھے۔ علاوہ اس کے آسم نے آئندہ زمانے میں جو نزول فرمانے والے تھے، یعنی آپ کی غلامی میں جو ظاہر ہونے والے تھے وجود، ان کا بھی ذکر فرما دیا، ان کی بھی تصدیق کر دی۔ یعنی ایک امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور دوسرا مریم کا بیٹا یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اور یہ مریم وہ موسی مریم نہیں ہے جس کے بغیر باپ کے، بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنواری مریم کو ایک بیٹا بخش دیا تھا، ذکی غلام تھا وہ بھی، اللہ نے اس کی بھی خبر دی۔ یہ سورۃ مریم میں اس کا سارا ذکر ملتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز جو تھے، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام نے نہ صرف، یعنی آپ نے بھی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور دیگر باقی سارے نبیوں کی تصدیق فرمائی اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں 1 صدی قبل، بلکہ اپنے بعد اپنی جماعت اور اپنے پیروکاروں کو اپنے بعد نزول فرمانے والے ایک ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بھی بشارت دی تھی۔ یعنی وہی کام جو آسم نے فرمایا، جو عیسیٰ نے کیا، جو موسیٰ نے کیا، وہی کام حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد وہی کام کیا۔ یعنی ایک تو حضرت مرزا علیہ السلام نے پہلے گزشتہ نبیوں کا
کی تصدیق فرمائی، بالکل سارے سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کو تقریباً سارے نبیوں کے نام دیے، اور آپ کے متعلق یہ الہام بھی نازل فرما دیا، جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ اور حقیقت الوحی میں ایک حوالہ ہے، اکثر میں نے پڑھا ہے اپنے خطبات میں، اس میں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسل قرار دیا ہے، رسولوں کی جمع ہے، یعنی اللہ نے مجھے سارے رسولوں کا مظہر بنایا، ان کا ذیل بنا دیا، بروز بنایا ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے زمانے میں نہ صرف پہلے گزشتہ نبیوں کی تصدیق فرمائی، ان کی سچائی کی، بلکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو سارے نبیوں کا گزشتہ جو گزرے ہوئے تھے ان کا ذیل بنا دیا، ان کا مظہر بنا دیا۔ وہ ساری صفات اپنے اپنے زمانے میں جو نبیوں میں تھی وہ ساری ان میں رکھ دی۔ علاوہ اس کے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، نہ صرف حضرت مرزا صاحب نے گزشتہ نبیوں کی تصدیق فرمائی، بلکہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی جماعت کو اپنے بعد نزول فرمانے والے ایک ذکی غلام کی، جسے اللہ نے اپنے الہامی کلام میں جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، اس کی بھی بشارت دے دی کہ یہ میرے بعد نازل ہوگا۔ میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک پیشگوئی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جس میں اس وجود کا، اس ذکی غلام کا مفصل ذکر ہے۔ یہ پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور علاوہ اس کی مفصل پیشگوئی کے بھی 12 اور الہامی بشارتیں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ وہ کیوں نازل ہوئی تھیں، ان کی الگ ایک حکمت ہے کہ اپنے بندے پر اللہ نے اس مفصل پیشگوئی کے بعد ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بشارت پر مشتمل یہ وہ الہامات کیوں نازل کیے تھے، ان کی الگ ایک حکمت ہے۔ میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہوا، اس حکمت کا بھی اب اس خطبہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں پیشگوئی الہامی جو ہے ذکی غلام کے متعلق جو چلہ ہوشیارپور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اشتہار 20 فروری 1886 کا حوالہ ہے۔ تذکرہ جو ہے جماعت احمدیہ محمود کا، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا جو تذکرہ ہوگا، جو کتابیں ہوں گی، ان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پیشگوئی کے حوالہ سے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیری سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر تھا تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں ملحم لکھتا ہے لڑکا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم،
اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وجود ہے محمدی مریم علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بخشا گیا، جس کی بشارت دی گئی تھی، یہ معمور من اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اس کو الہام کریں گے، وحی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معمور فرما رہا ہوتا ہے، فرما دیتا ہے اپنے مکالمہ کے ذریعے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ وجود جو ہوگا بچپن میں یتیم ہوگا۔ یعنی یہ جب ہم سورۃ ضحیٰ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر عاصم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ عاصم بھی یتیم تھے بچپن میں۔ اس وجود کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ یعنی جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ تو ان کا پرورش کرتے ہیں، ان کی خبر رکھتے ہیں، ان کے سائے میں وہ پلتے ہیں بچے۔ تو جس کا وجود کی باپ یا ماں یا دونوں فوت ہو جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے جو وجود ہوتے ہیں دنیا میں یتیم ہونے والے، ان کو اپنی سایہ میں لے لیتا ہے، ان پر سایہ کر دیتا ہے، وہ اپنی سایہ میں ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ ایسے ہی اس وجود جو ہے محمدی مریم کو جو ذکی غلام بخشا گیا تھا، جس کی خبر دی گئی تھی، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ دس مینس کہ یہ وجود جو ہے بچپن میں ہی یہ یتیم ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ ساری اس پیشگوئی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سورۃ مریم میں جب ہم پڑھے ہیں تو ان میں حضرت مریم علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ علاوہ اس کے اس ذکی غلام کو اللہ نے، جس کا سورۃ مریم میں موسی مریم کو اللہ نے بشارت دی تھی، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم فرمایا ہے۔ محمدی مریم جو تھی حضرت مرزا غلام علیہ السلام، ان کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی، اس ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر نازل ہونے والے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ بن مریم فرمایا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے الہامی، یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ یہ محمدی مریم کا الہامی کلام ہے، الہامی شعر ہے، یہ فارسی کا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم، یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو وہ ذکی غلام جس کی بشارت اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بخشی تھی، دراصل وہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی ہی بشارت تھی۔ یہ کون سا مسیح عیسیٰ بن مریم تھا؟ یہ وہی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جن کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1500 سال پہلے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ یہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت تھی جو کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بخشی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے ابھی یہ الہامی پیشگوئی پڑھی ہے، یہ الہامی کلام جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس الہامی کلام میں آنے والے کے متعلق خاص اس کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہیں۔ اس مفصل الہامی پیشگوئی میں اس کی مرکزی نشانیاں جو ہیں سامعین کرام، میں اب ان کا ذکر کرتا ہوں، صرف اسی الہامی پیشگوئی میں وہ درج ہیں۔ آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے خاص ان نشانیوں کی طرف میں علیحدہ ان کو پڑھتا ہوں۔ اب
اللہ تعالیٰ اس الہامی کلام یعنی جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر چلہ ہوشیار پور کے درمیان نازل ہوا تھا، اس میں فرماتا ہے اس وجود کے متعلق، وجود کون ہے؟ وہ موعود ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے۔ اسی وجود کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم قرار دیا اپنی تحریروں میں۔ اسی وجود کے متعلق اللہ فرماتا ہے قمر الانبیاء اسے کہتا ہے۔ اسی وجود کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الہامی شعر میں، اے فخر الرسول قرب تو معلومم شد، دیر آمدہ دیر آمدہ دور آمدہ، اس قسم کا وہ شعر ہے الہامی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجود کے متعلق، اے رسولوں کے فخر، تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا۔ یعنی یہ باتیں محمدی مریم کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے کہ اے رسولوں کے فخر، تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر کے بعد اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ اب میں ان نشانیوں کا ذکر کرتا ہوں جو مرکزی نشانیاں ہیں اس وجود کی، موعود وجود کی۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یعنی وہ ایسا وجود ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحم کی بارش اس طرح برسائے گا کہ علم کے خزانے اس کو عطا کر دے گا۔ علم و حکمت کے خزانے اللہ تعالیٰ اس کے وجود، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ڈالے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام یعنی ملہم فرماتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ جو مرکزی علامتیں ہیں اس موعود ذکی غلام کی، جس کو ہم ذکی غلام مسیح الزمان بھی کہہ سکتے ہیں، مسلم موعود بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 15ویں صدی کا سر پر نازل ہونے والا، مبعوث ہونے والا مجدد بھی موعود ہے۔ تو یہ اس کی مرکزی نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ بندہ دنیا میں ظاہر ہوگا، یعنی سچا مسلم موعود، جو سچا ذکی غلام، اس کو تو اللہ ظاہر کرے گا تو وہ ہوگا نا، اللہ نازل کرے گا تو اس کو وہ ظاہر ہوگا، کھڑا ہوگا دنیا میں۔ تو جب اللہ اس کو کھڑا کرے گا تو اس کو یہ جو موعود نشانیاں ہیں اس کی پہچان کی، محمدی مریم پر نازل ہونے والے الہامی کلام میں اللہ نے اس زمانے میں نازل فرما دی تھیں، یہ اس کی وجود میں پائے جائیں گے۔ تو میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ انکشافات فرمائے، اور 15ویں صدی کا موعود مجدد بتایا اس عاجز کو کہ تو وہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہی موعود ذکی غلام ہے، وہی نشان رحمت ہے جس کی خبر میں نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیار پور میں دی تھی۔ ان سب باتوں کا مجھے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد علم ہوا، مجھے پتہ چلا، اور یہ جب مجھے پتہ چلا تو مجھ پر اتنا زیادہ اثر ہو گیا ان باتوں کا، یہ سب باتوں کا، میں بیمار ہو گیا۔ ایک عرصہ تک پھر میں اس کمزوری کی حالت میں رہا کہ ایسا ایسا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دعائیں سکھائیں مجھے، تو وہ میں دن رات پھر پڑھتا رہا۔ اس واقعہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھ میں طاقت آتی گئی، اور وہ جو دباؤ مجھ پر آیا تھا تو آہستہ آہستہ وہ میں نارمل ہوتا گیا۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانیاں ہیں موعود ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی، اللہ نے ان کا اس عاجز کو مظہر بنایا ہے۔ اللہ نے اس عاجز کو 10 دسمبر 1983 سے جمعہ کے دن اٹھنے کے بعد اسی دن یا اگلے دن اس عاجز پر ورچو از گاڈ کا الہام نازل فرمایا۔ ورچو از گاڈ از اے ڈیوائن تھیری، یہ ایک الہی نظریہ ہے۔ اسے ہم اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم النظریات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی نظریہ الحمدللہ خاتم النظریات بھی ہے۔ یہ 4 نام اس نظریے پر منطبق ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو 4 نام ہیں ایک ہی وقت میں اس نظریہ کے متعلق استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ الہام مجھ پر فرمایا ورچوئس گاڈ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پورے اس نظریہ کو، اس جو ہے ورچوئس گاڈ، اس پر انکشاف فرمایا، اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں پھر میں نے یہ 1985 میں
ستمبر میں نے مکمل کر لیا تھا، یعنی قریباً 1.5 سال میں نے اس کو لکھتا رہا. تو میں افراد جماعت احمدیہ کو کہتا ہوں کہ خاکسار کی ایک کتاب ہے غلام مسیح الزماں، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جو تھا وہ الہامی پیشگوئی کا تجزیہ، اس کا عنوان ہے. اس میں خاکسار نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ وہ موعود ذکی غلام جو ہے، جس کی مرزا صاحب صاحب کو بشارت دی گئی تھی، وہ بطور جسمانی لڑکا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں. یہ پورا ایک حصہ والا اس بات پر مشتمل ہے. حصہ جو دوم ہے اس کا یہ نام ہے کہ الہامی پیشگوئی کی حقیقت، یا اس کا الہامی ایک قطعی دلیل بھی اس کا نام ہے، ورچوئس گاڈ بھی اس کا نام ہے. یہ نظریہ ہے جس کے 4 نام ابھی میں نے بتائے ہیں. جب آپ اس نظریہ کو پڑھیں، اردو میں پڑھیں، بھلے انگلش میں پڑھیں، انگلش میں بھی ہے الغلام.com پہ آن ایئر ہے، اور اردو کا اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا، اور ترجمہ میں نے کیا ہے. جب آپ پڑھیں گے اس میں، یا جو کوئی متلاشی حق اس نظریے کو پڑھے گا، تو یہ جو ساری علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کی بیان فرمائی ہوئی 1 صدی قبل، تو آپ یہ ان علامتوں کو پائیں گے. بعض اوقات بعض اعتراض کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں وہ علامتیں کہاں ہیں. دیکھیں اس میں آپ ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں. میں نے تو بارہا جماعتی احمدیہ محمود کو کہتا ہوں، ان کے خلیفوں کو کہتا ہوں، ان کے علماء کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس مسئلے کو ہم ختم کر لیں، بات کریں. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ساری علامتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے وجود میں کوئی فرما دی ہیں، اسی ورچوئس گاڈ کا جو ڈیوائن تھیری ہے اس میں. تو آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں کسی جگہ پر. میں تو 24 سال سے انتظار کر رہا ہوں. میں تو نہیں کہتا کہ نہیں میں بات نہیں کروں گا، میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی میرے مقابلے پہ آئی نہ بات کرنے کے لیے تو پھر میرا قصور نہیں. جب بھی وہ آئیں گے، یہ سوال ہوگا مجھ پر، تو انشاءاللہ میں ان کا مکمل اور اتھنٹک جواب ان کو دوں گا، اور ثابت کر کے دوں گا کہ یہی ورچوئس گاڈ جو ہے الہامی نظریہ، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو موعود الہامی نشانیاں ہیں پوری فرما دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم فرماتا ہے آگے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاولی والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء. سامعین کرام، میں خطبہ کا جو اختتام ہے وہ میں جیمز رسل کی ان الفاظ پر کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے. بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.